بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ والوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ جب اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کی مخالفت شروع کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عربوں کے آبا اور اجداد یعنی جو ان کے پوروز ہیں ان پر بلا واسطہ انڈائریکٹلی اپرتیکش حملہ کر رہے ہیں اور ان کے عقیدے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دراصل قریش کے تمام آبا و اجداد بت پرست تھے، لہذا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بت پرستی کا خاتمہ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ قریش کے بزرگوں کے تمام عقیدے بھی جھوٹے تھے۔ لیکن اس زمانے میں وادیہ نشین عرب اپنے اجداد یعنی بزرگوں کے عقیدوں کا بہت احترام کرتے تھے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ اپنے اجداد کو بھی بتوں کی طرح پوجتے تھے، اور عرب جزیرے میں قدیم مذہبوں پرانے مذہب کے اصولوں پر کاربند رہنا انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ ایک بنیادی اصول جو ہر جگہ اور ہر زمانے میں دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں تک کہ آج بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ عام لوگ مذہب کو ظاہری رسموں کو لوگوں کے باطنی طریقوں پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں جاننا چاہتا کہ کسی ایمان والے کا باطنی عقیدہ کیا ہے اور وہ جس مذہب کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس پر یقین بھی رکھتا ہے یا نہیں، بلکہ یہی کافی سمجھتا ہے کہ ظاہری رسموں پر عمل درآمد ہو رہی ہے یا نہیں اور مذہب کے ظاہری قانونوں کی پیروی کی جائے۔ مذہب کی ظاہری رسمیں اجداد کے سے اولاد تک پہنچتی ہیں اور ہر نسل کی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ مذکورہ رسموں کو کسی تبدیلی کے بنا آنے والی نسلوں میں منتقل کر دے، ٹرانسفر کر دے، پہنچا دے۔ عرب جزیرے میں بھی بت پرستی کی رسم اجداد سے اولاد تک پہنچی تھی اور پوری قوت سے باقی تھی۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ آبا اجداد کے نظریے کو تنقید کا نشانہ بنائے یا یہ کہے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے اور ان کا راستہ غلط تھا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جرت اور ہمت کے ساتھ ایسا کہنا شروع کیا اور اسی وجہ سے مکہ کے رہنے والے ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ بہرحال قبیلہ قریش کے لوگوں کو جیسے یہ پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار عبادت کی غرض سے کہیں جمع ہوتے ہیں تو انہوں نے دور بیابان میں بھی مسلمانوں کے اجتماع اور مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے اپنی سرگزشت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی جو نئے مسلمان تھے وہ عبادت کی غرض سے خانہ کعبہ میں جمع نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا کسی ایک مسلمان کے گھر میں جمع ہو کر عبادت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ لیکن قریش کی ہر وقت نگرانی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں رہا، کیونکہ کسی مسلمان کے گھر میں اجتماع کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم سب اس کے گھر میں داخل ہوں، اور اگر محلے والے ہمیں وہاں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیتے تو ہم پر حملہ آور ہو جاتے تھے اور ہمیں قتل کر سکتے تھے۔ اسی بنا پر ہم لوگ ایک ایک کر کے کچھ اس طریقے سے مکہ سے باہر نکلتے کہ کسی کی توجہ ہماری طرف نہ ہو اور کسی دور دراز جگہ پر اکٹھا ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ عبادت کرنے کے بعد اگلے دن کے لیے کسی نئی جگہ کا انتخاب کر لیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے لوگ کچھ اس طرح ہماری ٹوہ میں لگے رہتے کہ اگر ہم مسلمان 2 دن تک کسی ایک جگہ پر جمع ہوتے تو وہ لوگ آسانی سے ہماری جگہ کی نشاندہی کر لیتے تھے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کتنی مشکل کے ساتھ میں وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اسلام کی راہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں نے۔